شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها ولو لم تكن نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تكن نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بكل شيء علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات، اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ اللہ کیا ہے؟ ایک نور ہے، روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال یہ ہے کہ مشکات، جیسے ایک طاق ہو، دیوار میں بنا ہوا طاق، اور اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہو۔ وہ طاق ہو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آلہ، کہ ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک رکھا ہو ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو رکھا ہے وہ دھرا ہے ایک شیشے میں، الزجاجہ تو وہ شیشہ ایسے ہے جیسے ایک تارا ہو چمکتا، کأنہا کوکب درّی، ایک چمکتا ہوا تارا ہو، یوقد من شجرۃ مبارکہ، جس میں تیل جلتا ہو ایک برکت کے درخت کا، اور وہ زیتون کا ہے، نہ مشرق کی طرف سے نہ مغرب کی طرف سے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ بھی نہ لگی ہو۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ راہ دکھاتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے، اور بیان کرتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے واسطے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ وہ کوئی جسم نہیں، جسم وہ ہے جو جگہ گھیرے، جسم اسے کہتے ہیں جو جگہ گھیرے۔ مثلا یہ ہوا بھی ہے، لیکن اگر تحقیق کی جائے تو ہوا بھی ایک جسم ہے۔ اس پورے قرہ میں اور پوری فضا میں ہوا ہے، اس کی ادھر سے بھی کوئی حد ہو، ادھر سے بھی کوئی حد ہو، تو ہوا جو ہے وہ محدود ہے، اس نے ایک جسم اس کا اپنا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا جسم نہیں کوئی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، نہ، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور وہ ایک کیفیت بھی نہیں۔ جو مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ کا جسم ہے، ایک نور کا نور ہے، اور لیکن وہ نور کا ایک جسم ہے، تو یہ سمجھے تو وہ مسلمان نہیں، جب تک کہ یہ نہ جانے، یہ نہ مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے بالا ہے۔ لکڑی کا ایک جسم ہے، لوہے کا جسم ہے، انسان کا ایک جسم ہے، اور جس جگہ انسان کا اپنا جسم ہے اس جگہ اور دوسرا نہیں۔ مثلا ایک جگہ اس کا اپنا ایک جسم ہے، جتنی جگہ اس فضا میں اس جسم نے گھیری ہے، اس میں دوسرا جسم اس میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ ایک جگہ میں دو جسم نہیں ہو سکتے۔ فضا میں، ہوا میں اتنا روح جتنا ایک جسم نے گھیرا ہو، اس جگہ اور کوئی دوسرا جسم نہیں۔
تو اللہ رب العزت کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا کوئی جسم نہیں. جو شخص اللہ کے بارے میں مانے کہ اس کا کوئی جسم ہے وہ مسلمان نہیں. اللہ جسم سے بالا ذات ہے اور وہ کیفیت بھی نہیں. کیفیت ایک ہے کہ جس کا وجود نہیں اس کی کیفیت ہے. مثلا ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا خوش ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آج تیرے چہرے پر بڑی رونق ہے. تو جو چہرے پر رونق ہے وہ کیا چیز ہے؟ رونق کا اپنا جسم نہیں. آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ تیرا رنگ یہ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرا یہ جو رونق ہے وہ یہ ہے. تو رونق کہتے ہیں ایک کیفیت کو. آج بڑے خوش نظر آتے ہیں آپ. تو انسانوں کے چہرے پر جو خوشی کبھی آتی ہے، چہرے پر خوشی دیکھنے میں محسوس ہوتی ہے، تو وہ ایک کیفیت ہے، اس کی اپنی باڈی نہیں. اور رنگ جو ہے، رنگ آپ کو کبھی نظر نہیں آتا. رنگ ایک باڈی نہیں. مثلا رنگ جب بھی آپ کو نظر آئے گا وہ کسی باڈی پر ہوگا، مثلا یا کپڑے پر. اب یہ کپڑا ہے، اس کے اوپر جب رنگ آئے گا تو رنگ نظر آ جائے گا. رنگ دیوار پر آئے تو رنگ نظر آ جائے گا. رنگ سر میں بالوں میں ہو تو نظر آ جائے گا. لیکن وہ آئے گا کسی نہ کسی باڈی پر. اس باڈی کو کہتے ہیں جوہر. جوہر کا معنی ہے کہ ایک باڈی ہو، جو باڈی، اور اس کے اوپر رنگ آ جائے تو وہ رنگ نظر آ رہا ہے، لیکن رنگ کی اپنی باڈی کوئی نہیں. جب وہ نظر آئے گا اپنے وجود سے باہر ایک کیفیت ہوگی. تو اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جوہر نہیں، یعنی اس کا اپنا کوئی جسم نہیں. اللہ تعالیٰ عرض نہیں، یعنی کوئی کیفیت نہیں. اس میں بہت سے علماء نے محنت کی ہے مسئلہ سمجھانے میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کی کوئی باڈی ہے. اللہ نور ہے تو یوں سمجھو. اب یہ آیت آئی ہے چونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے. کیا معنی؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی روشنی ہے. تو اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی روشنی ہے. اس سے مطلب یہ کہ اللہ سے یہ جو روشنی ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ روشن دیوار تو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ جو روشنی ہے یہ نظر نہیں آ رہی. پھیلی ہوئی ہے لیکن یہ روشنی کا اپنا وجود جو ہے نا وہ کوئی نہیں. جب بھی روشنی نظر آئے گی یا کپڑے پر آئے گی یا دیوار پر آئے گی یا زمین پر آئے گی یا جہاں دھوپ پڑ رہی ہے وہاں نظر آئے گی. لیکن وہ جو دھوپ ہے دھوپ جو خود ہے وہ روشنی نہیں. کوئی پوچھے کہ دھوپ کتنی لمبی ہے اور کتنی چوڑی، تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ میز اتنی چوڑی ہے اور اتنی لمبی ہے. تو میز کی اس طرح کیفیت تو بتائی جا سکے گی، لیکن جو دھوپ ہے اس کو نہیں کہا جا سکے گا کہ دھوپ اتنی لمبی اور اتنی چوڑی ہے. تو اللہ ہمارے عقیدے کی بنا اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کے ذات کے بارے میں یہ عقیدہ
اللہ تعالیٰ پاک ہے جسم سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ وہ کوئی کیفیت ہو۔ تو جو احادیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں جو رمضان کے آخر میں قدر کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اترتے ہیں پہلے آسمان پر۔ حدیث میں تو لفظ آتا صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں پہلے آسمان پر۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جب اترتے ہیں تو اس کا اترنا اس طرح ہے جس طرح کہ ایک جسم ہو، کیونکہ جسم کے بغیر کوئی اترتا تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اترتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کیوں؟ یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کلام نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے، لیکن اس کا اترنا کیا معنی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین و آسمان کی، یعنی زمین و آسمان میں یہ جو روشنی نظر آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہو اس کو کہتے ہیں منور۔ منور کا معنی ہے کوئی چیز جو دوسرے کو روشن کرے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روشنی ملی ہے زمین کو، آسمان کو، کائنات کو، بندوں کو۔ جو روشنی ملی ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے، یہ ہے اس کا معنی اللہ نور السماوات والارض۔ لیکن اللہ کو خود کہنا کہ وہ نور ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں۔ تو ان چیزوں پر عقیدہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اور رسول کو جانو۔ جب کلمہ پڑھتے ہو اللہ رسول کے نام کا تو اللہ کو بھی جانو کس طرح جاننا ہے، حضور کو بھی جانو کہ کس طرح جاننا ہے۔ جب تک اللہ اور رسول کو نہ جانو مسلمان آپ کیسے ہوئے؟ کلمے میں دو ہی چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ ایک، اور دوسرا محمد رسول اللہ۔ ان دونوں کو کا صحیح عقیدہ ہو، اس کے مطابق رہو تو تم مسلمان ہو۔ اگر ان کے بارے میں صحیح نہیں تو تم مسلمان تو نہیں۔ اور یہ جملہ جو میں بار بار بول رہا ہوں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اس پر آپ غور کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ غور ہی نہ کریں، اتنا مان لیں کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ یہ جملہ سمجھنا کہ اللہ کا اپنا کوئی جسم نہیں، یہ ذرا آسان ہے، لیکن غور کرتے کرتے کہ کس طرح نہیں ہے اب تھک جائیں گے۔ تو غور نہیں کرنا، غور وہی کرنا ہے جہاں غور کا محل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ غور کا محل نہیں۔ تو اللہ نور السماوات والارض کا معنی ہے کہ اللہ سے ہے روشنی جو آسمانوں اور زمینوں میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ کا نور کا معنی ہے منور السماوات والارض، منور السماوات والارض۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی تنہائی میں باہر نکل کر دعا کہ اللہم انت نور السماوات والارض، اے اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو اس کا معنی بھی یہی لکھا ہے، اس کا معنی یہ کہ زمین و آسمان کو جو روشنی ملی ہے وہ اللہ کی ذات سے ملی ہے، لیکن اللہ خود نور نہیں ہے کہ کیونکہ وہ خود ہے، کیونکہ نور ماننے سے اس کا پھر جسم ماننا لازم آ جائے گا اور وہ جائز نہیں۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے ہی ہے رونق زمین کی اور آسمان کی اور بندوں کی، انسانوں کی، جگہوں کی، مکانوں کی، ہر چیز کو وجود اور چمک اور رونق جو ملی اللہ کے نام سے ملی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی، اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے، ایک طاق ہو، اس میں ایک چراغ رکھا ہو، اس میں ہو ایک چراغ، اور وہ چراغ جو ہے وہ دھرا ہو ایک شیشے کے اندر، ایک شیشے کے اندر۔ اور یہ جو زیتون ہے، زیتون کا جو تیل ہے، اس میں ایک تاثیر ہے
کہ جب یہ اپنی پوری بہار پر آئے تو اس کی چمک ہوتی ہے آگ کی طرح، لیکن آگ ہوتی نہیں۔ زیتون کے تیل میں ایک کیسی رکھے والا فرماتے ہیں شجرتن مبارکتن زیتونتن، زیتون کا درخت ہے، زیتون کا درخت ہے، یکاد و زکات و یوزیو، اس کا تیل جب پورا روشن ہوئے ولم تمنۃ نار، آگ اس کو چھوئی بھی نہیں لیکن اس کے اندر ایک روشنی نظر آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ مسئلہ جو ہے بیان کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک سیٹرڈے اور اس پر لگے گا تاکہ یہ بات سمجھائی جا سکے۔ صرف میں آپ کے عقیدے کی صحیح ہونے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں اتنی جگہ نور، اللہ نور السماوات مثل نور ہی کا مشکات فیہ مصباح، مصباح اتنا زیادہ، اب نور کا لفظ بار بار آ رہا ہے، لیکن اتنا ماننا ضروری ہے کہ جن چیزوں کا وجود اپنا ہو اس کو کہتے ہیں جوہر، جوہر، اور جن کی چیزوں کا وجود اپنا نہیں وہ جب بھی ظاہر ہوگی تب ہوگی کہ جب کسی جوہر پر وہ اترے۔ اب دیوار ہے، دیوار پر روشنی اترے سفیدی، آپ کو دیوار سفید نظر آئے گی لیکن سفیدی نظر نہیں آئے گی، سفید دیوار نظر آئے گی، سفیدی نظر نہیں آئے گی۔ کسی کے سر کو دیکھو تو آپ کو سیاہ تو نظر آئیں گے بال، لیکن وہ سیاہی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جو سیاہی ہے وہ ایک کیفیت ہے۔ تو سیاہی نہیں نظر آئے گی جب تک کسی باڈی پر نہ اترے۔ ان کی پگڑی پر اتری تو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کالی ہے، لیکن سیاہ پن جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو پورے قرآن کریم میں یہ آیت مشکل ترین آیت ہے، مشکل ترین، کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کا نور کیا ہے۔ اور حضرت امام شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، دہلی حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ رفیع الدین، انہوں نے مستقل طور پر ایک رسالہ لکھا ہے کہ اللہ نور السماوات کی تفسیر، اور اس کو پڑھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اب تک صحیح عقیدہ اختیار کیا ہی نہیں، کسی نے سمجھایا ہی نہیں، موقع ہی نہیں آیا۔ اب یہ آیت آپ کے سامنے ہے، کھلی ہے، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا اور عبادات بھی پھر قبول ہو جائیں گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے چراغ کی بھی مثال دی، اور چراغ دھرا ہوا ہو ایک شیشے کے اندر، اب شیشہ ہو اگر نیلے رنگ کا، اس کے اندر چراغ ہو تو جو باہر روشنی آئے گی وہ نیلی ہوگی، لیکن وہ جو روشنی آئے گی اس کا خود اپنا وجود نہیں، وہ نظر سے آ رہی ہے کہ وہ جو گھیرا ہے وہ چراغ کا وہ اس کو اٹھا رہا ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے پھر یہی ہے کہ ان باتوں میں جس طرح کہا جاتا نا کہ تقدیر کے مسئلے پر بحث نہ کرو کہ تقدیر کیا ہے، اسی طرح یہ کہ اس پر غور نہ کرو کہ اللہ کیا ہے، اس کی بجائے اپنے پر غور کرو کہ تم کیا ہو۔ تم مٹی کا پانی کا ایک جسد ہو، مٹی اور پانی کا ایک جسد ہو، تو اپنے پر غور کرو بجائے خدا پر غور کرنے کے، کیونکہ جب آپ خدا پر غور کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے وہم میں آ جائے گا کہ اس کا جسد ہے۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کا جسم نہیں، اور اللہ کوئی کیفیت نہیں، جسم نہیں، باڈی نہیں۔ تو جو احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے کل آسمان پر، تو کئی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نور آتا ہے تو کوئی باڈی تو ہوگی، کوئی باڈی نہیں۔ یا اللہ ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن اس کی ذات پر غور کرنے کے لیے اجازت نہیں۔
تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ طائف میں آپ اس دور سے گزر رہے تھے جب حضور پر سختیاں کرنے والے سختی کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر یہ دعا کرتے تھے جو ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کی ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعوذ بنور وجہ کا، اے اللہ تیرے چہرے، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے پر جو روشنی ہے اس سے ہم دنیا اور کائنات کے کو روشنی دیکھتے ہیں، تیرے چہرے پر جو روشنی ہے اس سے کائنات کی اور زمین و آسمان کی جو حضور ہمیں نظر ہیں اس پر وہ روشنی اتری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اندھیرے جو ہیں وہ روشن ہیں، وصلوھا علیہ امر الدنیا، دنیا کا کام اچھا ہو تو اللہ کا نور ظاہر ہے، دنیا کا حال اچھا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی رونق جس سے کہ دنیا کو روشنی ملنی تھی وہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی یہ جو دعا کرتے تھے اور اس طرح دعا کرتے تھے کہ اس طرح دعا کا خلاف ہے، اے اللہ میرے ہاتھوں کو، میرے ہاتھ کو نور کر دے، میرے کانوں کو نور کر دے، میری آنکھوں کو نور کر دے، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور یہ نور جو ہے وہ اپنی عظمت کے ساتھ میرے ساتھ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ وہ نور ہوگا دنیا کو ہدایت ملے گی، میرے ساتھ وہ نور نہیں ہوگا تو دنیا کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو خدا کا نور کیا ہے؟ خدا کی طرف سے جو ہدایت ہے، اور ہدایت جو پھیلتی ہے وہ اس طرح پھیلتی ہے کہ اس کا جسد بھی نہیں ہے اور وہ خود کا حیثیت بھی نہیں ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی، اے اللہ میرے دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، ہر کر دے۔ تو جس طرح اللہ بے مثال، اس کی آنکھ بھی بے مثال، جس طرح اللہ بے مثال ان کے کان بھی ایک بے مثال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں جب کہا جاتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے، اس کا کہ زمین اور آسمان کی روشنی جو ہے وہ ہے اللہ کی، یعنی اللہ کی ہدایت زمین و آسمان کے شامل ہو، اللہ کی ہدایت جو ہے وہ انسانوں کے شامل ہو تو کہتے ہیں کہ نور چمکا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ صحیح نہیں، اس کا جسم نہیں۔ تو ایک لفظ دو میں بات ختم کروں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کا بیان اگلی دفعہ ہوگا اگر توفیق دے۔ تو میں اس وقت یہ بات جو کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا نور، اس کا معنی ہے اللہ کی ہدایت۔ نور اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت پھیلے یہ نور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت پھیلے یہ نور ہے۔ اللہ اور نور دونوں، اللہ اور رسول دونوں کے لیے اس کا اطلاق کس طرح آئے گا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی جس کو کہتے ہیں بستی، شہر، گاؤں اور بستی۔ یہ بستی کن کی ہے؟ ہم جب باہر نکلیں اور یہ دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ بستی کس کی ہے؟ تو آپ کو اس کی اینٹیں تو نظر آئیں گی کہ یہ اینٹیں ہیں، اس میں گھر نظر آئیں گے کہ یہ گھر ہیں، لیکن بستی کا لفظ جب آپ اس کے لیے بولتے ہیں کہ یہ بستی ہے کن کی، تو یہ بستی ہے اللہ کی، کہ اس کا بسنا، اس کی رونق، اس کے اثرات، یہ بستی ہے۔ تو اللہ و نور السماوات والارض، اللہ سے ہی بستی ہے
زمین کی، آسمان کی، دنیا کی، زمین کی، ہر جگہ کی، جہاں بھی کوئی چیز نظر آئے اس کی آبادی اس کو کہتے ہیں رونق، اس کی آبادی اس کو کہتے ہیں صحت، اس کو کہتے ہیں آباد ہونا۔ یہ زمین اور یہ شہر یا یہ گاؤں آباد ہے، تو آباد ہوگا بندوں سے، آباد ہوگا بچوں سے، آباد ہوگا درختوں سے، آباد ہوگا فصلوں سے، لیکن اب اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آباد ہے، لیکن آبادی خود کیا ہے؟ وہ اللہ کے تعلق کا نام ہے۔ جب ان چیزوں پر اترتی ہے تو نظر آتی ہے کہ یہ رونق ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے ہی زمین و آسمان کی روشنی قائم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی یہ سیدھی روشنی پھیلتی ہے۔ تو ہمیں آبادیاں نظر آتی ہیں، رونقیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے نور مانگو تو اس کا عقیدہ رکھو، اے اللہ ہم تیری طرف سے ہدایت مانگتے ہیں، یہ نور ہے۔ یا اللہ تیری طرف سے ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں نماز پر لگا دے۔ کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پر لگا دیا تو نور اپنا اتار لیا، لیکن خود نور جو ہے وہ کوئی ذات نہیں اور کوئی جسد نہیں۔ کسی شخص کو نماز نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا نور اس پر نہ اترے۔ نماز خود کیا ہے؟ نماز مسجد کی دیواروں کا، مسجد کی چھت کا نام نہیں ہے۔ نماز جب بندے میں اترتی ہے تو خدا کا نور اس پر اترا ہے، یہ کیفیت ہے۔ جس کو ایسی نماز نصیب ہو جائے، بعض اولیاء اللہ سے یہ عبارت منقول ہے کہ جی آج مجھے نماز نصیب ہو گئی۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب ایسی نماز کبھی اپنی مرشد کے ساتھ مل کر پڑھیں یا جماعت کرائیں تو وہ ایسی نماز آتے تو کہا کرتے دیکھو جی آج مجھے نماز مل گئی۔ ایسا لفظ ان کی زبان پر نہیں آتا تھا کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز ہے کیا؟ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھتا دیکھا یہ تو ٹھیک ہے، نماز کسے کہتے ہیں؟ جس میں رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، جس میں رکوع بھی ہو، لیکن نماز کی اپنی شکل تو کوئی نہیں۔ تو اپنی شکل سمجھنے کے لیے یہ ایک بات یاد رکھیں، اپنی شکل سمجھنے کے لیے کہ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، فقط عرف ربہ، تو خدا کو پہچان لیا۔ تو آج کا عنوان اتنا ہی سمجھو کہ اللہ نور السماوات والارض کیا۔ حضرت شاہ صاحب شاہ رفیع الدین ہمارے پیشوا ہیں، تو بات میں مختصر کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن یہ ہوتی نہیں، یہ ہوتی نہیں۔ ایک ہے کہ مختصر طور پر اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا، تو میں نے مثال کے طور پر کوئی شخص کام کر رہا ہے، کاغذ بھی پھاڑ رہا ہے، تو میں اس کو ذرا جھڑک کر کہتا ہوں عقل کر، عقل کر۔ تو جب میں اس کو کہتا ہوں کہ عقل کر اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، تو اب وہ جو عقل کر، تو عقل کیا نظر آئے گی آپ کو؟ کوئی مشین ہے؟ نہیں، عقل بھی نظر کسی کو آتی نہیں۔ عقل والے کام تو نظر آتے ہیں، عقل کے اثرات تو نظر آتے ہیں، لیکن عقل خود کیا ہے یہ نظر نہیں آئے گی۔ تو جتنا احساس رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نور کے بارے میں دعا کی ہے وہ کتابوں میں آتی ہے۔ تو اس طرح یا اللہ میں دائیں کو نور کر دے، بائیں کو نور کر دے، آنکھوں کو نور کر دے، کانوں کو نور کر دے، وہ آزم لی، اور میرے لیے آزم لی نورا، اور نور کو پورا عظمت کے ساتھ دکھا۔ حضور وہ اپنے نور کو عظمت کے ساتھ دکھا، یعنی میرے اوپر تو
ہدایت اس طرح اتار دے، نماز اس طرح اتار دے، نیک کام اس طرح اتار دے کہ اس کے ہر پہلو سے اس کے اثرات نظر آئیں۔ جب اثرات نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نور اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز کا نور عطا فرمائے۔ آپ قرآن کے گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ آپ کو قرآن کا نور عطا فرمائے۔ تو تھوڑا کام اچھا، یعنی چھوٹی بات کرنا کہ چھوٹی بات کر لو لیکن سنور جائے، یہ بہتر ہے کہ بات لمبی چوڑی پھیلاؤ اور پھر کہو کہ ایسا کہ نور چمک کا نام ہے، نور چمک کا نام ہے، تو چمک خود کیا ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ کہ آپ نے بجلی کڑکتی دیکھی ہوگی، جب بارش آ رہی ہو اور بجلی کڑکے روز تو ہر کسی کو پتا ہے کہ بجلی کڑک، لیکن جو ہی بجلی کڑکتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی آسمان کو دیکھے کچھ نظر آتا ہے؟ اس کی کڑک تو سنائی دے رہی ہے، چمک بھی دکھائی دے رہی ہوگی جب، لیکن جب کچھ نظر نہیں آ رہا، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ تو اب بجلی کی کڑک جو ہے ابھی آئی، ابھی علیحدہ ابھی چھپی ہوئی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا بیٹا یوسف جب مصر میں تھا، مصر میں تو مصر میں اور کنعان میں بڑا فاصلہ ہے کہ آپ کا بیٹا جب مصر میں تھا وہاں سے تو یوسف کی قمیض کی خوشبو آپ کو آ گئی، یہاں اس کی خوشبو قمیض کی آپ کو یہاں آ گئی، اور جب وہی بیٹا یوسف آپ کے بستی کے پاس ہی کنعان کے کنویں میں گرا ہوا تھا تو آپ کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت آپ بتائیں کہ آپ کا بیٹا یوسف جب تخت میں بیٹھا تھا وہاں مصر میں، بوئے پیرہن، اس کے قمیض پیرہن کپڑے کو کہتے ہیں کہ بوئے پیرہن مصر سے شمیدی، تو نے وہ خوشبو تو سونگ لی، چرا در چاہے کنعان بیدی، تو کنعان کے کرن میں تو اس نے کہا نسل مارے بہارت کہ ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک بجلی کی طرح ہے، بجلی کی طرح گہے پیر اسی وقت پیدا اسی وقت چھپ جاتے ہیں، گہے برکار میں اعلیٰ نشینے، گہے بر پوچھتے پائے خود نبینے، کہ ہم انبیاء جو ہیں، ہم جو پیغمبر ہیں اللہ کے مقبولین میں سے، اس میں گہے برکار میں اعلیٰ نشین، کبھی تو ہم بات اس طرح دیکھتے ہیں عرش اور آسمان کی بلندیوں پر، گہے پر پوچھتے پائے خود نبینے، اور ہم پر پھر بہت ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا آپ دکھاتا ہے تو اس میں آپ کو ایک رونق نظر آئے گی، اس رونق کا نام بھی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نمازیوں کی نماز قبول فرمائے، یعنی اپنا نور ان پر اتار دے، نماز عطا فرمائے تو نور اپنا اتار دے، روزے عطا فرمائے تو نور اپنا اتار دے۔ جب بھی کوئی چیز اپنے بے اولاد ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی تو اپنا اللہ نے اس پر نور اتارا، تو اولاد کا وجود جو ہے وہ نور نہیں ہے، نور اس کے اثرات ہیں۔ بچہ اولاد ہو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں نور عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے دل کے اندر کی کیفیت پر اپنا نور اتار دے، یا اللہ اس کے دماغوں کی سوچ پر اللہ نور اتار دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابہ کے بارے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ